ناظرین کرام، آج کی انفارمیٹیو ویڈیو بالکل منفرد ہے۔ جہازوں میں سفر کرنا تو ہر ایک چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن جب آپ جنگی طیاروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے ممالک اپنے لڑاکا طیارے کس طریقے سے سیل کرتے ہیں اور ان میں کیا صلاحیت ہوتی ہے اور کس طریقے سے ان کو مینج کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستانی JF-17 تھنڈر بمقابلہ کوریائی FA-15 لڑاکا طیاروں کی جنگ میں فاتح کون ہے، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ آج سے 2 برس قبل ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد 23 مارچ 2019 کو ہونے والی یوم پاکستان کی تقریب کے موقع پر منعقدہ پریڈ کے مہمان خصوصی تھے، اور مہاتیر محمد اپنے پاکستانی ہم منصب وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ سلامی کے چبوترے پر برجمع تھے اور یوم پاکستان کی پریڈ میں شامل مسلح افواج کے دستے دیکھنے میں منہمک تھے۔ اس تقریب میں مہاتیر محمد کو JF-17 تھنڈر کے نام سے مشہور پاکستانی ساختہ جنگی طیاروں کے گروپ نے فضائی کرتب دکھائے، اور وزیر اعظم مہاتیر محمد پاکستان میں مقامی طور پر تیار ہونے والے اولین لڑاکا طیاروں کی چوتھی نسل یعنی JF-17 بلاک 3 کے فضائی کرتبوں سے بے حد متاثر ہوئے، اور اس طیارے کو پاکستان میں تیار کیا گیا ہے اور پاکستان کے ایروناٹیکل کمپلیکس PAC اور چین کے ایروسپیس کارپوریشن CAC نے مل کر اسے بنایا۔ ملیشیائی وزیر اعظم اس تقریب میں موجودگی اتفاقیہ نہیں تھی، کیونکہ رائل ملیشین ایئر فورس خود کو جدید بنانے کے پروگرام کے تحت محدود تعداد میں JF-17 خریدنے پر غور کر رہی تھی۔ ملیشیا نے JF-17 لڑاکا طیارے اور ٹینک شکن میزائل خریدنے میں گہری دلچسپی دکھائی تھی، اور اس وقت کے وزیر خزانہ اسد محمد نے میڈیا کو بتایا کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں بات چیت کے بعد دورے پر آئے وفد نے خواہش ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں ملیشیا میں ہونے والے دفاعی میلے میں پاکستان کے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے شرکت کریں، اور مہاتیر محمد کے پاکستان میں JF-17 کے کرتب دیکھنے کے چند دن بعد ملیشیا نے لینگکوائی انٹرنیشنل میری ٹائم ایروسپیس ایکسپو لیما 2019 منعقد کی، جہاں شاہی ملیشین فضائیہ نے نہ صرف JF-17 بلکہ جنوبی کوریا کے تیار کردہ FA-15 گولڈن ایگل طیاروں کی مشقیں دیکھیں اور ان کی قابلیت کو بھی جانچا۔ اس وقت سے ملیشیا کی فضائیہ ان دونوں میں سے کسی ایک طیارے کی خریداری پر غور کر رہی ہے، اور چند ذرائع بتاتے ہیں کہ ملیشیا کو نسبتاً جدید بلاک 3 JF-17 طیاروں کی پیشکش کی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں جنوبی کوریا کا FA-15 ہلکا لڑاکا طیارہ ہے جسے کوریا ایروسپیس انڈسٹری KAI نے جنوبی کوریا کی ایئر فورس ROKAF کے لیے بنایا ہے، اور یہ جدید تربیت والے جہاز اور ہلکے لڑاکا جنگی طیارے کے ملاپ سے بنائے جانے والے ایک ہلکے لڑاکا طیارے کی قسم ہے۔ تاہم پاکستانی ماہرین نے اس امکان کو کم ہی اہمیت دی ہے کہ دونوں لڑاکا طیاروں کے درمیان کوئی مسابقت ہے۔ JF-17 بلاک 3 جدید اور انتہائی طاقتور ریڈار سے لیس ہے، اور نظر سے بھی آگے کی وسعت رکھنے والے اس ریڈار کو 100 کلومیٹر دور فاصلے تک مار کرنے والے SD-10A میزائلوں کی رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے تاکہ وہ ٹھیک اپنے ہدف کو نشانہ بنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑاکا JF-17 تھنڈر اپنے کورین حریف طیارے پر دیگر کئی طرح سے برتری رکھتا ہے، اور یہ طیارہ زیادہ بڑے دائرے سے جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میں بارود اٹھانے کی زیادہ صلاحیت ہے۔ نظر سے آگے تک دیکھنے کی صلاحیت اس طیارے میں موجود ہے، اور فضا میں تیزی سے پہلو بدلنے کی صلاحیت کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے علاوہ فضا سے زمین اور فضا سے سمندر میں کی جانے والی کارروائیوں کی بہترین صلاحیت بھی اس طیارے کو دیگر پر فوقیت دیتی ہے۔ شاہد رضا کہتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر لڑائی یا حربی لحاظ سے بھی کامیاب طیارہ ہے، جسے میانمار اور نائجیریا برآمد کیا جا چکا ہے، جبکہ بعض دیگر ممالک
سے بھی مزید آرڈر ملنے کا امکان ہے۔ JF-17 ایک بہترین ملٹی رول صلاحیت کا حامل طیارہ ہے جو انتہائی پرکشش لاگت پر دستیاب ہے اور جس کا مقابلہ F-15 نہیں کر سکتا۔ البتہ عالمی فوجی ماہرین ان طیاروں میں اس فرق کو بنیادی پہلو کے طور پر نہیں دیکھتے۔ لندن سے شائع ہونے والے جین ڈیفنس ویکلی کے ایڈیٹر فیسلیسٹڈ نے BBC کو بتایا کہ دونوں F-A-15 اور JF-17 ایک انجن والے سپرسونک لڑاکا طیارے ہیں۔ فیسلیسٹڈ نے BBC سے بات کرتے ہوئے اپنے نقطہ نظر کا ان الفاظ میں اظہار کیا کہ کسی ملک نے محض یہ سادہ سا فیصلہ نہیں کرنا ہوتا کہ اس نے ایک بہترین لڑاکا طیارہ خریدنا ہے، بلکہ یہ فیصلے سیاسی غور و خوض سے جنم لیتے ہیں، اور یہ فیصلے کرتے ہوئے طیارے کی استعداد کار کو بھی مد نظر رکھا اور جائزہ لیا جاتا ہے۔ فیسلیسٹڈ نے کہا کہ JF-17 کی خریداری سے ملیشیا چین جیسی ہتھیاروں سے مضبوطی سے بن جائے گا، کیونکہ یہ طیارہ پاکستان اور چین دونوں نے مل کر تیار کیا ہے، جبکہ F-15 کا مطلب مغربی ہتھیاروں کا استعمال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آگے مستقبل میں ملیشیا کے F-21 خریداروں کا خواہاں ہے تو پھر F-A-15 ایک اچھی پسند ہوگی۔ یہ سیاسی غور و خوض ملیشیا کے فیصلہ سازوں کے ذہن میں بھی یقینی طور پر رہا ہوگا۔ اسی طرح پاکستانی ماہرین JF-17 کی کم قیمت کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، اور دفاعی تجزیہ نگار ریٹائرڈ ایئر مارشل شہزاد چودھری نے کہا کہ ان کے خیال میں JF-17 جیسی صلاحیت کے حامل لڑاکا طیاروں کا اس قیمت پر حصول ممکن نہیں، اور اس نسل کے اس نوعیت کے لڑاکا طیارے $100 ملین فی طیارہ کی قیمت پر فروخت ہوتے ہیں، جبکہ JF-17 کا ایک طیارہ صرف $30 ملین کی انتہائی سستی قیمت پر بیچا جا رہا ہے، اور اس کی لاگت خریدار کے لیے اسے بے حد پرکشش بناتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ JF-17 لڑاکا طیارہ جنگی امتحان میں آزمودہ کار ہے، اور اس طیارے کو 27 فروری 2019 کو فضائی لڑائی میں استعمال کیا گیا، جب انڈیا نے پاکستان پر فضائی حملہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی اسے لڑنے کے لیے استعمال کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ کی خبروں میں پاکستانی ماہرین کے اس نقطہ نظر کی تردید کی گئی ہے کہ F-15 نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ یورشین ٹائمز نے کورین میڈیا کے حوالے سے شائع کیا کہ اس لڑاکا طیارے نے فلپائن سربس میں پہلی بار لڑائی کا تجربہ اس وقت حاصل کیا جب شدت پسند تنظیم داعش سے منسلک دہشت گردوں کے خلاف استعمال کیا گیا، اور F-15 در حقیقت T-15 خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک جہاز ہے جس میں سپرسونک ٹینر لائٹ ایئر کرافٹ اور ملٹی رول فائٹر یعنی بیک وقت کئی صلاحیتوں کے حامل طیارے شامل ہیں، اور ہلکے لڑاکا طیارے کی ایک قسم کو TA-15 کا نام دیا گیا ہے، جبکہ ملٹی رول لڑاکا طیارے کو F-15 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ایک انجن والا طیارہ ہے جس کے ڈیزائن زیادہ تر امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے معروف F-16 طیارے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ یہ پہلا سپرسونک صلاحیت کا حامل لڑاکا طیارہ ہے جو جنوبی کوریا نے بنایا ہے، اور اسے انڈونیشیا، عراق، فلپائن اور تھائی لینڈ نے برآمد کیا ہے، اور ان ممالک کے علاوہ جنوبی کوریا کی ایئر فورس بھی F-A-15 جہاز کو اپنی مرکزی لڑاکا طیاروں کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ اور کوریا کے ذرائع ابلاغ نے لکھا ہے کہ F-A-15 نے عوامی جمہوریہ کوریا کی دفاعی صلاحیت کو مزید طاقتور بنایا ہے۔ جنوبی کوریا F-A-15 کو جدید ترین امریکی انجن اور اسلحہ کے نظام سے لیس کیا ہے، اور اس حوالے سے اگست 2020 میں امریکی اسلحہ ساز کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے اسٹرائپر ATP F-A-15 کو پلیٹ فارم میں شامل کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے سابق پاکستانی پائلٹ کیسر طفیل نے کہا کہ پاکستانی ایئر فورس سویڈن ساختہ گریپین لڑاکا طیاروں کی خریداری میں دلچسپی رکھتی تھی، لیکن فیصلہ سازوں نے اسے مسترد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ F-15 کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس کا ڈیزائن، انجن، جہاز میں استعمال ہونے والا برقی ساز و سامان اور ہتھیار تمام امریکی اسلحہ ساز صنعت سے آتے ہیں، جبکہ JF-17 میں استعمال ہونے والے روسی اور چینی فاضل پرزے اور اجزاء
عموماً سیاسی جوڑ توڑ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سیاسی ڈوریاں ہلانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ ادھر ملیشیا کی ایئر فورس کے بارے میں فیسلسٹز نے کہا کہ ملیشین فضائیہ کے زیر استعمال جہازوں کی فہرست دیکھی جائے تو یہ برطانیہ، امریکہ اور روسی ساختہ طیاروں کا مرکب ہے، لیکن حال ہی میں انہوں نے روس سے Su-13M کے ایمز خریدے ہیں۔ فیسلسٹز نے کہا کہ F-15 کو تربیت دینے والے طیارے سے ترقی دے کر جدید ترین لڑاکا کے طور پر تیار کیا گیا ہے، جبکہ JF-17 کو کثیر المقاصد یا کئی کام بیک وقت انجام دینے کی صلاحیت کے حامل طیارے کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ لیکن آخر میں سیاسی غور و غوص سے زیادہ معاملہ یہاں آ کر طے ہوگا کہ کون وہ پیشکش کرتا ہے جو شاہی ملیشین ایئر فورس کے لیے مالیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قابل قبول ہو سکے۔ یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔